ہمارے اس ملک میں میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہیڈز آف سٹیٹ کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کس طرح کی اللہ نے خوبصورتی دی ہوئی ہے. کیونکہ میں جس طرح یہ بھی نوجوان نے کہا ٹریور نے کہ میں ساری دنیا یہ سال کے ہوتا ہے کہ دنیا دیکھی جائے, تو مجھے بھی یہ شوق تھا, تو میں نے ساری دنیا دیکھی. میں نے دنیا کا چکر لگایا, پھر جو بھی جگہیں تھیں سوئٹزرلینڈ میں اور آسٹریا اور افریقہ, ساری جگہ گیا. میں آپ کو آج یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ نے پاکستان میں ڈائیورسٹی دی ہے, دیکھیں کئی جگہ پہ آپ کو ماؤنٹن خوبصورت مل جائیں گے جس طرح سوئٹزرلینڈ میں ہے, کئی جگہ آپ کو بیچ ٹورزم مل جائے گی, کئی جگہ آپ کو ڈیزرٹ کی بھی ٹورزم اب شروع ہو گئی. آپ جائیں یہاں ابو دھابی, دبئی, تو وہ کوئی ڈیزرٹ ٹرپس بھی کرتے ہیں. کہیں بھی آپ کو اس طرح کا کمبینیشن نہیں ملے گا جو آج پاکستان میں ہے. اور جب میں گرمیوں میں جانا چاہتا تھا پہاڑوں پہ, کیونکہ ہمارے پاس ایک ہمارا ٹیچر تھا ایچ ایس ایٹ کالج میں, ابھی وہ 101 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں, جی ڈی لینگلنڈز. تو وہ ہمارے اسکول کی ٹرپس کرواتا تھا ناردرن ایریاز میں. تو میں جب 15 سال کا تھا تو میں تب پہلی دفعہ گیا گلگت اور ہنزا اور یہ علاقے میں نے دیکھے. تو ان دنوں میں کاراکورم ہائی وے بن رہا تھا, تو وہ جو میں نے تب خوبصورتی دیکھی, تب بھی مجھے یاد ہے میں جب ساری دنیا بھی پھرا تو مجھے کبھی بھی اس طرح کی خوبصورتی نہیں نظر آئی. اور وہ تب بھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اور کتنی, یعنی پہاڑ ایک تو ماؤنٹن سینری ہے, لیکن اس ماؤنٹن سینری میں جو ڈائیورسٹی ہے وہ بھی کہیں دنیا میں نہیں ہے. مثلا آپ سلیمان رینج دیکھیں وہ اور ہے, آپ ہمالیہ دیکھیں وہ اور ہے, کاراکورم دیکھیں وہ اور ہے. ان سب کے اندر مختلف چیزیں ہیں, اور ہر ماؤنٹن رینج کی خاصیت ہے. جو ہمارا یہ جو انڈس کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہمالیاز ہیں, اور جس طرح آپ زیادہ ساؤتھ آتے جاتے ہیں اوپر سے اسکردو سے, تو اس کی ایک یونیک چیز ہے, مانسونز ہٹ کرتی ہیں ایک ہائٹ کے اوپر, اور وہ جو ہائٹ کے اوپر جب مانسونز ہٹ کرتی ہیں تو وہ جس طرح کی ویجیٹیشن ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملتی ان ہائٹس کے اوپر. اور پھر جس طرح کی وائلڈ لائف ہے, برڈ لائف ہے. میں 2 سال پہلے میں نے فیصلہ, کیونکہ ہمارے جو پرانے ابھی تک انگریز کے بنائے ہوئے ریزورٹس ہیں, نتھیا گلی, یہ گلیات ہیں, یا یہ کلام, یہ پرانے یہ انگریز نے بنائے ہوئے ہیں. تو جب سے پاکستان بنا کوئی نیا ریزورٹ ہی نہیں بنا. اب ہوا کیا, ابھی جو بیرام صاحب آپ نے بات کی نا کہ اس کو پبلسائز کرنا ہے, اب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کو پبلسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز نکلی ہے کہ وہ جس ریٹ کے اوپر, جس طرح چیزیں وائرل ہوتی ہیں, جس ریٹ کے اوپر چیزیں پھیلتی ہیں, یہ کبھی دنیا میں پہلے نہیں ہوا. تو میں 3 سال پہلے جب ناردرن ایریاز میں گیا تو میں نے دیکھا کہ سارے ہوٹلز بک تھے. کہیں لوگوں کو ناردرن ایریاز میں جب سے تھوڑی یہ وار آن ٹیرر یا اس سے تھوڑا پہلے جب ہوا, انتشار ہوا, تو ناردرن ایریاز میں ٹورزم ختم ہو گئی تھی. تو میں جب 3 سال پہلے گیا تو سارے ہوٹلز بک تھے. تو میں نے جب دیکھا وہاں لوگ کون آئے ہوئے تھے, تو یہ پاکستانی تھے, برٹش پاکستانی آئے ہوئے تھے, یورپ سے, کہیں امریکہ سے پاکستانی آئے ہوئے تھے. یہ کیسے آئے؟ کوئی پبلسٹی نہیں تھی کہ کوئی گیا ہوگا, اس نے اپنی فیس بک کے اوپر لگایا کہ جی میں یہ ہنزا یا جدھر بھی, ان کو دیکھ کے ٹورزم آنے شروع, سارے ہوٹلز بک تھے. تب میں نے ریئلائز کیا کہ یہ ہمیں اس کو اور پروموٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو نتھیا گلی, جو گلیات ہے, اب یہاں اس طرح ہوتا ہے گرمیوں میں, کیوں, اور وہ بالکل وہی فیس بک کی وجہ سے, موبائل کے فون کی وجہ سے, یہاں مری روڈ سے ٹریفک جیم ہوتا ہے نتھیا گلی کے ٹاپ پہ کئی ویکنڈز کے اوپر, کیونکہ لوگوں کے پاس جانے کی جگہ نہیں ہے. تو ایک دفعہ ہم جب ڈھونڈ رہے تھے جگہیں, نئے اسپاٹس, اور آپ کو اندازہ نہیں کتنے تقریباً 100 نتھیا گلی ہیں پاکستان میں, کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے.
تو ہم جب ڈھونڈ رہے تھے تو ایک جگہ گیا, ایک کبراٹ ایک جگہ ہے کوہستان میں, دیر میں, اپر دیر میں. تو ہم گئے اور ہمارے ہیلی کاپٹر میں ہم جگہ دیکھ رہے تھے, تو وہ کسی نے اس کی چھوٹی سی کلپ بنایا, وہ سوشل میڈیا پہ لگا دیا. اب یہ سوچے کہ وہ دیر سے تقریباً 4 گھنٹے کی ڈرائیو آگے ہے اور بری سڑک ہے. اس کے وہ کلپ لگا, اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے ہمارے اس پہ چلا گیا. 1 لاکھ لوگ پہنچ گئے اگلے مہینے کے اندر, 1 لاکھ لوگ. تو جو ڈومیسٹک ٹورزم ہے وہ ایکسپلوڈ کر رہی ہے پاکستان میں. برہم صاحب میں آپ کو کہ ڈومیسٹک ٹورزم اس وقت اتنی ہے کہ لوگ گاڑیوں میں سوتے ہیں, جگہ ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس سونے کے لیے. سو اس وقت جو پوٹینشیل پاکستان کی ٹورزم میں, کہیں دنیا میں نہیں, پاکستان میں بھی کسی سیکٹر میں اگر آپ انویسٹ کریں وہ ریٹرنز نہیں ہیں جو آج ٹورزم میں. نتھیا گلی میں جب ہمارا یہ گورنمنٹ تھی, پچھلے دور میں, گورنمنٹ تو ابھی بھی ہے, جو 2013 سے 18 تک, تو نتھیا گلی میں صرف, یہاں اعظم خان بیٹھے ہوئے ٹورزم سیکٹری تھے, انہوں نے صرف وہاں کی صفائی کروائی, سڑکیں ٹھیک کی, صرف پرانے انگریز کے بنائے ہوئے ٹوائلٹس تھے وہ ریسٹور کیے. 1.5 سال میں دگنی سے تگنی قیمتیں ہو گئی وہاں زمین کی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اتنا ٹورزم گیا کہ وہاں کے جو گیسٹ ہاؤسز تھے نتھیا گلی میں وہ میریٹ کے ریٹس چارج کر رہے تھے. اس لیے اس کا جو ٹورزم کا پوٹینشیل ہے یہ بہت ہے. اور ہمارے لیے کیوں انٹرسٹنگ ہے, ایک تو میرا یہ انٹرسٹ ہے کہ لوگ پاکستان دیکھیں. میں اپنے شہر کے وہ جتنے بھی لاہور میں میرے دوست ہوتے تھے, میں سب کو کہتا تھا کہ گرمیاں آ گئی, چلو ناردرن ایریاز چلیں. وہ زیادہ سے زیادہ وہ مری پہنچتے تھے, اور مری بھی اس لیے کہ مال کے اوپر اچھے کپڑے پہن کے انہوں نے واک کرنی ہوتی تھی. تو کسی کو شوق نہیں تھا بڑے پہاڑوں کے اوپر جانے کا. تو میرے باہر سے دوست آتے تھے, اور جو بھی میرا باہر سے جو بھی دوست آیا ہے اور جو بھی لوگ آئے ہیں میرے ساتھ ناردرن ایریاز میں, وہ اس کے بعد سارے میرے سے منتیں کرتے تھے کہ وہ پھر سے آنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ ایسا ایریا دنیا میں نہیں ہے ایسے ایریاز. اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ وہ صرف تو ایک تو ناردرن ایریاز آپ کو پتہ ہے, وہ تو کے ایچ کے اوپر. ایک دو ہماری گاڑی خراب ہو گئی کے ایچ کے اوپر, اب 24 گھنٹے لگنے تھے یہاں سے اسلام آباد سے سپیئر پارٹ جانا تھا. تو اب میں وہاں کھڑا, یہ کوئی 20-25 سال کی بات, تو اتنے میں کوئی لوگ, ایک وہاں تب بڑا کم ٹریفک تھا, تو کوئی جیپ رکی, انہوں نے کہا اچھا جی آپ آ جائیں ہمارے اوپر گاؤں پہ آ جائیں. اب وہ بیر ماؤنٹین تھا, اس پہ کوئی ویجیٹیشن نہیں تھی, تو وہ جیپ کچی سڑک پہ زگ کرتی ہوئی اس طرح پہاڑ پہ گئی, اور اس پہ ایک سیڈل تھی اور پھر پہاڑ اس طرح جا رہا تھا. تو اس سیڈل کے اندر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا میں نے ایسی جگہ نہیں دیکھی. وہاں ایک ایمرلڈ کی لیک تھی, بڑی سی لیک, اس کے سارا پائن فارسٹ, اور اس کے لیک کے ساتھ چھوٹا سا گاؤں تھا. اب وہ کسی کو نہیں پتا, اور پتہ نہیں کتنی ایسے علاقے وہاں ایگزسٹ کرتے ہیں ابھی. جب آپ مین روڈ سے جب آئدر سائڈ جاتے ہیں, کتنی انڈسکورڈ چیزیں ہیں. اور یہ ہے خوبصورتی پاکستان کی کہ یہاں انڈسکورڈ ایریاز ہیں. آپ کئی علاقے ہیں ابھی بھی آپ جائیں گے, لوگ آپ یہ جو ٹورسٹ بتا رہے ہیں کہ جو ان کو ہاسپٹیلٹی ہے, یہ ہاسپٹیلٹی اس لیے ہے کہ پاکستان خراب نہیں ہوا ٹورزم کی وجہ سے ابھی. اگر ہم نے اس کو, جو میں عاطف خان کو کہنا چاہتا ہوں, زلفی آپ کو, کہ اگر ریگولیٹ نہ کیا ٹورزم, اور اگر اس کو, زلفی آپ کو, کہ اگر ریگولیٹ نہ کیا ٹورزم, اور اگر اس کو صحیح معنی میں لاز نہ بنائے گئے اور دیکھ کے ٹورزم نہ کی گئی, یہ علاقے خراب ہو جائیں گے. ابھی یہ انٹچڈ ہے. ابھی جو ہماری ٹورزم, جو ہماری سائٹس ہیں, یہ بالکل انٹچڈ ہے. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو ہاسپٹیلٹی ملی اور لوگ آئے اور کوئی پیسے نہیں لیتے تھے ان سے, کیونکہ لوگ مہمان نواز ہیں. اور ایک جگہ کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جانے کی, جو لوگ ہوتے ہیں وہاں. اب کئی جگہ جو تباہ ہوئی ہوئی ٹورزم ہے, اور جب میں دنیا میں پھرا ہوں, وہاں صرف اور صرف لوگ ٹورسٹ سے پیسے بنانے کے لیے آ جاتے ہیں, اور وہ تباہ ہو جاتے ہیں علاقے. میں ہندوستان میں گیا ہوں, دیکھیں اوپر نیپال کے اندر
تباہ ہو چکے ہیں علاقے وہ. اس لیے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ انٹچڈ ہے پاکستان. اور جو عقل مندی سے جس نے ٹورزم اپنے ملک میں کروائی ہے وہ ہے بھوٹان. بھوٹان کے اندر وہ بڑی سلیکٹو ٹورزم کرتے ہیں اور ہائی اینڈ ٹورزم کرتے ہیں, اور اس سے وہ پیسہ زیادہ بنتا ہے. اگر پیکج ٹورز کے لیے ہم نے کھول دیا ہمیں بڑا نقصان ہوگا, خاص طور پہ جب وہ لوگ آتے ہیں. اور میرے خیال میں اب جو قبائلی علاقہ بھی اب ضبط ہو گیا پختونخوا کے ساتھ, جو قبائلی علاقے کے اندر ایریاز ہیں, جو وزیرستان میں علاقے ہیں, جو پرانے انگریز کی فورٹس ہیں, جو وہاں قبرستان ہیں, جو علاقے ہیں وہ کبھی کسی زیادہ تر پاکستان میں کسی نے دیکھے نہیں ہیں. وہ جو علاقے ہیں ادھر بہت ٹورزم آئے گی. لیکن جو بھی ہم جب علاقے کھولیں گے, میری اپنی ٹاسک فورس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو لوکل سینسبلٹیز ہیں, جو لوکل کلچر ہے, اس کو لوگوں کو رسپیکٹ کروا رہے ہیں آپ نے. کیونکہ اگر لوگ رسپیکٹ نہیں کریں گے, اگر وہ نہیں, تو اس کا ریاکشن آئے گا اور پھر اس کا نقصان ہوگا ہماری ٹورزم کو. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ہاسپٹیلٹی لوگوں کو ملے, اور یہ لوگ جو بھی آتا ہے وہ اس کو یہ ہٹ کرتی ہے, جو کہ ہاسپٹیلٹی ہے, جو وارمتھ ہے, جو مہمان نوازی ہے ہمارے لوگوں کے اندر. اور ہماری ٹورزم کی یہ جو ریلیجس ٹورزم ہے, یہ ساری ٹورزم سے زیادہ پوٹینشل صرف ریلیجس ٹورزم کا ہے. ایک تو صوفیزم کی شرائنز ہیں, اور آپ سارے بڑے بڑے ہمارے بزرگوں کے یہاں مزار ہیں. ایک تو اس کے اوپر عرس ہوتا ہے, یہ بڑا یہ بڑا ڈرا کرے گا ٹورسٹ. لیکن جو 3 بدھزم, ہندوازم اور سکھزم, یہ 3 ریلیجنز کے بڑے وہ ٹورسٹ کے ایریاز ہیں جدھر سے باہر سے بہت ٹورزم آئے گی. ہم نے اس کے لیے سارا فیسیلیٹیٹ کیا گورنمنٹ نے. ویزا رجیم آپ کو سب کو پتہ ہے, ہم نے وہ سب کھول دی ہے. اور NOCs جو لینے پڑتے تھے ناردرن ایریاز میں جانے کے لیے وہ ختم کر دیے ہیں. آسان کر دیا ٹورسٹ کے لیے, اس ملک میں آنا آسان کر دیا. پہلے ہم نے ایسا کیا ہوا تھا کہ کسی طرح لوگ آئیں نہ بس پاکستان میں, یہ رجیم تھی ساری. اس کو ہم نے الٹا کر دیا, ہم نے آسان کر دیا اور آسان کرتے جائیں گے. مسلسل یہ جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے ساری ایپیکس کمیٹی ٹورزم کی, یہ مسلسل لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی جائے گی. اور بہرام آپ نے پوچھا تھا یہ ہائی رائزز کا. ہم نے ہائی رائزز کا یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اندر وہی ہوگا جو FAR کی آپ بات کر رہے ہیں جو دبئی میں ہے. ایگزیکٹلی ہم نے وہ کیا ہے کہ میرے خیال میں وہ دبئی میں 1 اسکوائر فٹ 250 فیٹ یا جو بھی ہے, ہم نے وہ کر دیا. وہ آپ کا قانون آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ پورا اسکائی اسکیپر بنا سکتے ہیں یہاں اسلام آباد میں. کیونکہ مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ جہاز سے اوپر آ رہے ہوتے ہیں, ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں. یہ اسلام آباد وہ پہنچ گئے تقریباً مری تک, سارے گرین ایریاز ہمارے جا رہے ہیں. اس کا انوائرمنٹ کے پر کتنا امپیکٹ ہوگا کہ جس طرح یہ جو گلوبل وارمنگ میں پاکستان جس لسٹ پہ ہے, ہمیں تو اپنے گرین ایریاز پریزرو کرنے ہیں. شہر پھیلتے جا رہے ہیں. کانکریٹ, آپ پنڈی کی طرف جب دیکھیں ایک کانکریٹ سلیب پڑا ہوا ہے وہاں. اس لیے بجائے پھیلنے کے گرین ایریاز پریزرو کریں اور ہم بلڈنگز اوپر لے کے جائیں جو ساری دنیا میں ہے. کیونکہ آگے اس کا صرف انوائرمنٹ پہ ہی نہیں امپیکٹ, یہ ہماری فوڈ سیکیورٹی پہ امپیکٹ ہے. کیونکہ اگر ایربل یہ زرعی زمین اگر ختم ہوتی جائے گی تو ایکچولی اس کا لانگ ٹرم بہت برا امپیکٹ ہے. تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ہماری ٹاسک فورس مسلسل کام کر رہی ہوگی ٹورزم کے اوپر, اور ہماری گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی. بالکل یہ ٹھیک کا عاطف نہیں, یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے, یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. کہ ہمارا صرف کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا, سڑک بنانا یا رکاوٹیں دور کرنا, سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. جو باقی سارا کام ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. اور پرائیویٹ سیکٹر میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمیں صرف پاکستان سے نہیں انٹرسٹ, بلکہ باہر سے ملیشیا گئے ہیں وہاں سے, کیونکہ وہاں ریزورٹس بناتے ہیں, ادھر بڑا انٹرسٹ ہے پاکستان میں. اب یہ دیکھ لینا ملیشیا, ان کی صرف بیچ ٹورزم ہے اور ریزورٹس ہیں, 22 ارب ڈالر وہ وہاں سے کماتے ہیں. ترکی 40 ارب ڈالر کماتا ہے ٹورزم سے. تو پاکستان کا تو میرے خیال میں 40 لاکھ روپیہ بھی مشکل سے اکٹھا ہوتا ہوگا باہر سے. اس لیے اتنی زیادہ پوٹینشل ٹورزم کا ہے.
اور جو آگے انشاءاللہ جو ہم پاکستان کا آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں، یہ ٹورزم ہمیں فورن ایکسچینج بھی لے کے آئے گا، اور ٹورزم سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نوکریاں دے گا، غربت کم کرے گا۔ ان علاقوں میں جدھر مشکل ہے لوگوں کو روزگار دینا، صرف ٹورزم بھی ان کو روزگار دے سکتا ہے۔ جس طرح کے پختونخوا کے اندر ہماری ٹورزم کی وجہ سے بہت بڑا لوگوں کو روزگار ملا، اور ٹورزم کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں جو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی سروے ہے، 5 سالوں میں سب سے کم غربت ہوئی ہے پختونخوا میں پچھلے 5 سال میں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ٹورزم تھی۔ شکریہ جی۔ وزیراعظم عمران خان اسلام آباد میں ٹورزم سمٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان میں ٹورزم کے حوالے سے مواقع جتنے بھی ہیں ان کو اویل کرنے کے لیے حکومت کی سپرویژن سے متعلق بتا رہے تھے کہ آنے والے وقت میں ان کے پلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے تجربات سے متعلق بھی جو سامعین تھے انہیں آگاہ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آنے والے وقت میں پاکستان ٹورزم کا ہب ہوگا۔ جب سے پاکستان بنا ہے ٹورزم کے نئے پوائنٹس نہیں بنائے گئے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی یہ پریورٹی ہے کہ پاکستان کے مختلف پہاڑی علاقوں میں بھی نئے طریقے سے ٹورزم کے سپاٹس بنائے جائیں تاکہ بین الاقوامی دنیا ادھر آنے میں نہ صرف محظوظ ہو سکے بلکہ آسانی سے اس ملک کے اندر جو ویزا پالیسی ہے ان کو جس طرح روشناس کرایا گیا ہے اس کے تحت پاکستان کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا جا سکے اور اپنی چھٹیوں کو یہاں سپینڈ کیا جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کو سیاحوں کے لیے کھول دیا ہے اور آنے والے وقت میں